ایک انہوں نے پوچھا کہ جانور کو گولی مار کر پھر ذبح کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کی گولی ماری تو یقینی سی بات ہے کہ تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا، اور اس کی علت یہی لکھی ہے کہ جب ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کریں گے تو جانور میں عقل تو نہیں ہوتی لیکن احساس و شعور ضرور ہوتا ہے، تو وہ خوف محسوس کرتا ہے، صدمہ محسوس کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے۔ تو ہماری شریعت تو جانور کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی پسند نہیں کرتی، حالانکہ کچھ دیر بعد اس نے ذبح ہونا ہے، چاہے جائے کہ گولی ماری جائے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ جانور بے دکر بھاگ چکا ہے اور بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے، ایسی صورت میں اولاً تو یہی کرنا چاہیے کہ کسی ڈنڈے کے اوپر کوئی لمبا سا چھرا باندھ کر اور دور سے اس کو، یا تو کوئی نیزے مارنے والا ہو ماہر تو بہت ہی اچھی بات ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں کہ جسم میں کہیں پر بھی گھس جائے یا کٹ لگ جائے اس کا اور وہ بلڈ نکلے اور وہ کمزور پڑ جائے، پھر اس کو آرام سے آپ ذبح کر لیں، اور یا پھر مطلب قریب جا کے چبو دیں۔ تو یہ سب سے پہلی صورت۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے دکر بھاگ چکا ہے اور جتنی دیر ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ٹکرے مار رہا ہو، تو پھر بھی اس کو کہیں دماغ وغیرہ میں نہیں، پیر میں ایسی ماریں کہ وہ لنگڑا ہو جائے اور پھر اس کو ذبح کریں۔ یہ حالت اضطرار والا معاملہ کہلاتا ہے، یعنی مجبوری کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے، عام دوران حالت میں ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ بھائی نے فرمایا، سنا ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، روایات دونوں موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اونٹ میں صحابہ کہتے ہیں ہم 10 حصے کیا کرتے تھے، اور واضح صحیح ستہ کی روایات موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اب جب دونوں روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، جب دو طرح کی روایت ہوں اور ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو تو پھر اس روایت کو لینا چاہیے جس میں سب کا اتفاق ہے، اور اس روایت کو چھوڑنا ہوگا جو مختلف فی ہے، کہ جس میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں، جو 10 مانتا ہے 10 حصے، وہ 7 حصے تو مان ہی رہا ہے، ہم کہتے ہیں 7 حصے ہیں، تو 7 حصے کے اوپر تو دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ 10 حصے کے اوپر ایک شخص مان رہا ہے، دوسرا اور میجورٹی منع کر رہی ہے کہ 10 حصے نہیں ہوتے، تو جو اتفاق والی صورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ صورت، اور جس میں اختلاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مختلف فیہ صورت۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ متفق علیہ صورت اختیار کی جائے گی، مختلف فی کو چھوڑا جائے گا، لہذا 10 حصے اب نہیں عمل کریں گے، اس پہ کریں گے۔ وہ ایک روایت موجود ہے ضرور، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں جیسے میں نے عرض کیا، لیکن 7 کی روایت بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم نے جو حج فرمائی اس میں باقاعدہ اپنے جو آپ نے اہل خانہ کے لیے، اہل بیت کے لیے جانور ذبح فرمائے، وہ بڑے جانور تھے اور ان میں 7 حصے ہی مقرر کیے ہیں، تو 7 حصے کی روایت اپنے ذہن میں رکھیں۔ ابھی میری کتاب آ رہی ہے احکام قربانی، وہ آپ پڑھ لیں، پہلے بھی تھی، اب اس کو اور جدید کر کے وہ اگر ہو سکے تو آپ لے لو، اس میں سب یہ چیزیں دلائل کے ساتھ میں نے سمجھائی ہیں، اور اس میں یہ بھی بہت بڑا چیپٹر ڈالا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی 4 دن ہوتی ہے، 3 دن نہیں ہوتی، اس کے اوپر کتنے دلائل لکھے ہیں وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ کریں، بہت فائدہ ہوگا۔